سبسکرائب کیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے پیشتر ایک ایمان افروز خطاب ممتاز عالم دین حضرت مولانا جاوید مصباحی صاحب مدد اللہ العالی سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے کھلے ہوئے دشمن کی نشاندہی فرمائی اور یہ واضح کر دیا کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن کون ہے۔ یہ منشن نہیں کیا گیا کہ مسلمان کا کھلا ہوا دشمن کون ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن کون ہے۔ تو قرآن نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بندہ عقل مند ہے جو اس کی چال کو سمجھتا ہے، اس کے مکر و فریب کو سمجھتا ہے اور اس کے دامن فریب میں گرفتار ہونے کی بجائے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن اس کے مکر و فریب سے بچنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب پروردگار جل جلالہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا اور اسے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا تو اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ یہ مکر کو سمجھیں، اس کے مکر کو وہ کیسے بہکاتا ہے۔ اسی نے خود کہا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس نے کہا اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے، غور سے سنیے گا، زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی سے متعلق خوشنما بنا دوں گا، یعنی اللہ تیری نافرمانی کو خوشنما بنا دوں گا۔ میں اتنی اچھی طریقے سے ساری چیزوں کو سجا دوں گا کہ بندہ اس میں گرفتار ہو کر تیری نافرمانی کر بیٹھے گا، اور ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان گناہ کو سجا کر لے کر آتا ہے، لذت کے ذریعے، خواہش کے ذریعے، اطمینان کے نام پر اس طریقے سے گناہوں کو سجا کر کے لے کر کے آتا ہے کہ آدمی گناہ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، خوشنما سمجھتا ہے، اور پھر آدمی اس گناہ کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات جہاں گناہ انسان کو بے عملی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا مرتکب کر دیتا ہے، وہیں پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ کی عادت انسان کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ تو وہ گناہ سجا کر لے کر آتا ہے، ایٹریکشن کے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ تو جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تیری نافرمانی کی طرف لے کر کے جاؤں گا، تو قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر، اس نے چند بندوں کو علیحدہ کر دیا، ان کا ذکر الگ سے کر دیا، اور کتنے پیارے انداز کے اندر قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا اللہ اکبر کہ شیطان خود یہ جانتا ہے کہ سب کو بہکانا تو آسان ہے، عام انسانوں کو بہکانا
وہ آسان تو ہے، اس لیے اس نے کہا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، سب کا ذکر اس نے کر دیا، لیکن پھر استثناء کرتے ہوئے اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ یعنی سب کو تو بہکا سکوں گا، گمراہ کر سکوں گا، لیکن ان پر میرا جادو نہیں چلے گا جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، تیرے مخلص بندے ہیں، تیرے خاص بندے ہیں۔ چونکہ شان غوث اعظم سمجھنی ہے نا، کرامتیں بہت سن چکے ہو آپ، اور سننا بھی چاہیے۔ عظمتوں کے تذکرے سنے وہ سننا بھی چاہیے، لیکن آج قرآن کی روشنی میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے دشمن سے فائٹ کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کے مخلص بندے اور اللہ کے فرما بردار اور چنے ہوئے بندوں میں غوث پاک کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی شیطان کی طاقت نہیں میرے غوث کو بہکا سکے۔ میں بتاؤں گا آپ کو، خود غوث پاک نے شیطانی حملوں کا ذکر فرمایا کہ ان پر شیطان کس طریقے سے حملہ آور ہوتا تھا اور انہوں نے شیطان کا کیسے مقابلہ کیا۔ پھر آگے پروردگار نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ اکبر۔ اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے چنے ہوئے بندوں پر میرا جادو نہیں چلے گا، تو مولا نے بھی تصدیق فرما دی، مولا نے بھی خود فرمایا کہ تیرا جادو ان پر نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں۔ یہاں آپ دیکھیں پیار کتنا ہے اللہ کو اپنے ان بندوں سے جو اس کے فرما بردار ہیں، جو شیطان کے مکر و فریب کے شکار نہیں ہوتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، شیطان کی چال کو سمجھتے ہیں، تو مولا ان کے بارے میں یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ سب کا مالک ہے، سب کا معبود ہے، سب اس کے بندے ہیں، لیکن خوش نصیب بندہ وہ ہے جسے مولا اپنا بندہ کہے۔ یہاں فرما ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں، یعنی میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تو ہزار کوشش کر لے، ہزار طریقے سے دنیا سجا کر ان کے سامنے لے کر گیا، لیکن ان کی کیفیت یہی ہوگی کہ وہ میری محبت میں ڈوبے ہوں گے، انہیں دنیا کی نہیں دنیا پیدا کرنے والے کا خیال ہوگا۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، بہت غور سے سنیں آپ۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کا تذکرہ سنتی ہیں، تو جنت کا تذکرہ سننے کے بعد حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہوئی، تو مولا ناراض ہو گیا، مولا ناراض ہو گیا۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن مراتب جتنے بلند ہوتے ہیں تو سلوک بھی اسی اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت رابعہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے کریم، جنت کا تذکرہ سن کر اس کی محبت دل میں جاگ اٹھی، پانے کی تمنا پیدا ہوئی، تو رب نے فرمایا تو دعویٰ تو میری محبت کا کر رہی اور پانے کی جنت کی کوشش کر رہی ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں سے کہا جا سکتا ہے جن لوگوں کی پوزیشن اللہ کے قرب اور اللہ کی محبت میں ایسی ہو کہ وہ نماز پڑھتے ہوں تو ان کا تصور یہ ہو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کبھی یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.